بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ خادمین صف اعضاء نے، تمام بخاری خان وادے نے اس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ یہ صف اعضاء بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خان وادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ۔ خمسہ مجالس کے سلسلے کی آج یہ پہلی نشست، جیسا کہ میرے برادر مکرم بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے سے طے ہے ان خمسہ مجالس کا عنوان، جو کہ میرے بہت ہی قابل احترام صدزی وقار جناب محترم سید سردار ابوذر بخاری صاحب کی یہ فرمائش تھی، میرے لیے تو حکم تھا کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے۔ اپنے بیٹا اس کی ماں کے پاس لے جاؤ، اگر ممکن ہو سکے لے جاؤ، اٹھو شاباش۔ آباد۔ تو ان 5 مجالس کے لیے جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا، کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری طرف سے صرف کوشش ہی ہو سکتی ہے، باقی اس کوشش کو میرے بادشاہ مکمل فرمانے والی ذات ہے۔ تو 5 دن آپ سے گفتگو رہے گی المصطفیٰ والمجتبیٰ۔ دیکھا جائے تو لفظی اعتبار سے بہت ہی بنیادی عنوان ہے، لیکن صرف لفظی اعتبار سے کوشش یہ کروں گا کہ یہ بتلا سکوں کہ کب کب موقع آتا ہے جب مصطفیٰ مجتبیٰ ہو جاتا ہے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اور مجھے جو سب سے بڑی ڈھارس ہے وہ یہ کہ یہ جس بارگاہ اقدس میں ہم موجود ہیں یہ میرے گھر کی طرح ہے، تو یہاں پر مجھے کچھ بھی پڑھنے میں، اور جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں نام بنام سب سے واقف ہوں، آپ سب کو یہ چیزیں جو مالک سے میرے قاصے میں آئی ہیں آپ تک بھیجنے میں مجھے قطعی طور پر کوئی آر نہیں ہوگی، اور میری طبیعت سے آپ واقف ہیں۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ جملے بازی نہ ہو جب تک کہ بات کی دلیل نہ ہو۔ تو خوبصورت بات تو یہ ہوئی میرے لیے کہ 5 دن ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے سفر کریں گے، کوشش کریں گے کہ پہلا زینہ دوسرے زینے سے متصل ہو۔ جیسے میرے بادشاہ کی ایک حدیث ہے جس کو جب عربی میں تلاوت کیا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن جب اردو تلاوت کی جاتی ہے آپ کے بتانے کے لیے تو اس میں ایک ایسی بنیادی غلطی شامل کر دی گئی ہے کہ جس سے اس کے معنی دور چلے جائیں۔ وہ حدیث ہے نحنو ہوا نحنو، بڑی سادی سی حدیث ہے، تو جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے
کسر پاک مخدومہ میں سارے لاہور سے جمع ہونے والے تمام اہل ولا، تو یہ کہا جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ ان دو لفظوں کے اندر مجھے لفظ کبھی کہیں نہیں ملا۔ آپ سلامت رہیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، تھوڑی سی میں تکلیف میں ہوں، مالک ذکر کا صدقہ بھی دیکھیے گا بالکل ٹھیک کر دیں گے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ خلاف ادب ذرا تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہوں، میری گستاخی کو معاف کیجیے گا آپ۔ تو نحنو ہوا نحنو، اس میں کبھی تو ہے ہی نہیں۔ نحنو مانے ہم، ہوا مانے وہ، اور یہاں پہ ہوا سے مراد وہ ہے جس کی طرف وہ کے لیے اشارہ نہیں ہو سکتا۔ آپ آباد رہیں۔ دیکھیں اچھا، میں خاکسار بڑا مسکین یتیم سا بندہ ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی یتیم ہوں اور حقیقت میں بھی یتیم ہوں، کیونکہ میرا شفیق باق ابھی تک ظاہری طور پر پردے میں ہے، تو اس لیے دونوں اعتبار سے یتیم ہوں۔ تو مجھے ذرا آپ مہربانی کیجئے گا، دیکھیے نہ میرے پاس لہن ہے، نہ میرے بھائی حیدر رضوی صاحب کی طرح میرے پاس خوبصورت اشعار ہیں، میرے پاس یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے، تو بس یہ عقیدہ وصول کرتے رہیں گے تو مجھے یہ ڈھارس رہے گی، پہلی بات پہنچ گئی تو مجھے آگے بڑھنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس ہوا میں وہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے جسے کہہ دیا نا وہ اور اشارتاً کہہ دیا، پھر وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ میں اور یہاں پہ بیٹھے ہیں بخاری صاحب، میں کہوں گا وہ بخاری صاحب، میں پیچھے بیٹھے میں کہوں گا وہ بخاری صاحب، تو میں نے اشارہ کر کے سمت کا تعین کر دیا کہ اس سمت میں وہ ہیں، اللہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ دیکھو آغاز ہے نا، آغاز ذرا سمیٹیے گا، اسی کی بنیاد پہ تو پورا خمسہ کھڑا ہے۔ میں نے کیوں کہا لفظی اعتبار سے آپ کو لگے گا کہ بڑا آسان عنوان ہے، جب اس کو میں کھولتا چلا جاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب آپ نے اشارہ کر دیا تو پھر وہ اللہ نہیں رہا، اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ معراج کے پردے میں اللہ تھا، اگر پردے کے ادھر اللہ تھا تو کیا ادھر نہیں تھا؟ سلامت رہو، ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے، خدا کی قسم۔ بس ایسے ہی جب کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، روا روی میں کہہ دیا کوئی بات نہیں، اگر آپ اس پر ویسے ایمان و یقین نہیں رکھتے بس روا روی میں کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے کہا نا نہیں جی معراج کے پردے کے ادھر اللہ تھا، ادھر نہیں تھا، بس وہاں تھا، تو آپ نے کفر کیا۔ اگر یہ بارگاہ نہ ہوتی اور خدا کی قسم آپ جیسا مجمع نہ ہوتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا، سینہ ٹھوک کے جیدی کہتا ہے معراج کے پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، ادھر بھی اللہ تھا، پردہ بھی اللہ تھا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ مولا آباد رکھے۔ دیکھیں بڑی جلدی میرے مالک نے کرم فرمایا، مجھے خود لطف نہیں آ رہا کیونکہ جو تھوڑے سے آپ پیچھے سامعین بیٹھے ہیں آپ کو دقت کرنا پڑ رہی تھی، اپنا گردن اٹھا کے تو میں آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ معراج کے پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، ادھر بھی اللہ تھا۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جی یہی تو اصل بات، آپ نے اس بات کو وصول کیا، میرا سلام ہے۔ ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، جو پردہ تھا وہ بھی اللہ تھا، کیونکہ اللہ کے قرب میں غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو آپ میری اس بات سے واقف ہو، ریکارڈ ہو رہا ہے بھلے لائیو جا رہا ہے، زیدی وہ بات کہتا ہے جو سینہ ٹھوک کے امام بارگاہ کے اندر نئی چوک پہ بھی کھڑا کرو گے تو وہ بات کرنے کے لیے نہ صرف آمادہ ہوگا بلکہ ثابت بھی کرے گا۔ اللہ کے قرب میں غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ ہے، اللہ کے قرب میں حسین ہے
یا حسین کے قرب میں اللہ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے استقبال کیا ہے۔ ابھی میں صرف بنیاد رکھ رہا ہوں اس عنوان کی، اور آپ اس خوبصورتی سے ہیں جیسے معاملات اوج کمال تک چلے گئے ہیں۔ آپ آباد رہیے۔ اس پر وہ کا اطلاق نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا نحنو ہوا نحنو، اس میں لفظ کبھی کہیں شامل نہیں ہے۔ اکثر احادیث ایسی ہیں جن کے اندر معرفت نورانیہ چھپی ہوتی ہے۔ بخاری صاحب اکثر ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں، خطباء کو، واعظین کو، ذاکرین کو، اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نام سنا ہے معرفت نورانیہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے کبھی بتائیے تو صحیح۔ معرفت نورانیہ کسی اور عالم کی بات نہیں ہے، معرفت نورانیہ اسی کو کہتے ہیں کہ تم جن کے ہو ان کو اس سے جدا نہیں ماننا۔ اس سے زیادہ احتیاط میں کیا کروں بخاری صاحب، مولا آپ کی زندگی کرو۔ اس کو اس سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی ممبر سے ٹھیک 1 سال 1 مہینہ پہلے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کو 2 وجوہات کی بنیاد پہ مانا گیا ہے۔ ایک لوگوں نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی محبت میں، دوسرا لوگوں نے اللہ کو مانا ہے علی کے بغض میں۔ اپنے ہی کہا، یعنی اسی ممبر سے میں جملہ دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ علی نہیں ماننا، اس لیے کلمہ پڑھ کے لا الہ کر لیا۔ یاد رکھنا علی کے بغض میں پڑھا کلمہ جنت میں نہیں دوزخ میں لے کے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ علی کے بغض والا کلمہ نحنو ہوا، میں کھڑا کہاں ہوں بڑی توجہ رکھنا، نحنو ہوا نحنو ہم، ہوا وہ، نحنو ہوا ہم وہ ہم وہ ہم، کب کوئی پتہ نہیں۔ اچھا کمال یہ ہے خدا کی قسم، جو لوگ ابھی ڈر کے داد دے رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی شک نہیں آئی داد دینے پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم شیعت کی 1300 سال کی تاریخ میں جب سے کتب محفوظ ہونا شروع ہوئی تب سے لے کے دور حاضر میں آغا خمینی کی کتاب تک میں نحنو ہوا دکھانے کی ذمہ داری لے کے بات کر رہا ہوں۔ ہم وہ ہم، اب کب وہ یہ ہوتے ہیں کب یہ وہ ہوتے ہیں تجھے مجھے پتا نہیں چلتا، مگر کمال یہ ہے اس کے باوجود وہ رہتا ہے۔ یہ سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں زندگی دے۔ اگر نحنو ہوبا پہنچ گیا تو میں بتاؤں میں نے کیا پڑھنا ہے۔ جیسے نحنو ہوبا ہے ایسے ہی المصطفیٰ والمجتبی۔ اب کب مصطفیٰ مجتبی ہوتا ہے، کب مجتبی مصطفیٰ کو چھپاتا۔ مولا سلامت رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی کرے۔ ابھی میں نے صرف عنوان کا تعارف کروایا، اور جس معراج پہ بیٹھ کے آپ نے سنا میں سلام کرتا ہوں آپ کو، یقین مانے ایسے لگ رہا ہے 2-4 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ کب مصطفیٰ مجتبی ہو جاتا ہے، کب مجتبی مصطفیٰ ہو جاتا ہے نہیں پتا چلتا۔ آپ نے بات وصول کی ہے تو میں رکھ کے بخیل کیوں بنوں۔ کب مصطفیٰ مجتبی ہوتا ہے نہیں پتا، کب مجتبی مصطفیٰ ہوتا ہے نہیں پتا، مگر کمال یہ ہے مصطفیٰ مصطفیٰ رہتا ہے مجتبی۔ اچھا جو اس لیے داد دے رہے ہو کہ مجھے داد دینے کی عادی ہو تو معذرت سے میں زبان والی داد اور دل والی داد کو سمجھتا ہوں۔ بخاری صاحب شہریار مولا زندگی کرے، آپ تو جانتے ہیں میں رک جاتا ہوں نا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو میں نے چھوٹے بڑے کی بحث میں یہ بات کی ہے، قطعاً نہیں۔ آپ میری اس طبیعت سے اور میرے عقیدے سے واقف ہو، آل محمد میں یہ چھوٹا بڑا والا معاملات میرے ہاں میری کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ہم نے ایک ذات ذی وقار کی فضیلت کو دوسری ذات کے ذریعے سمجھنا ہے. ہمارے پاس اور پیمانہ کیا ہے؟ اچھا، وہ ایک زمانہ تھا جب بادشاہوں کو عالم محمد کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تمثیلاً انبیاء کی مثالیں دی جاتی تھی. زمانہ لگا لیکن شکر ہے لوگوں کو پتا چل گیا. بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، رعایا رعایا ہوتی. سید الانبیاء کی مثال وہ سردار کی مثال رعایا سے نہیں دی جا سکتی. ہاں، بڑی توجہ اور کلنا محمد کو ذہن میں رکھنا. ان 5 دنوں میں کب ہوتا ہے نہیں پتا. میں نے کیا کہا، اس کے باوجود مصطفیٰ مصطفیٰ رہتا ہے، مجتبیٰ مجتبیٰ. آج اگر میں اپنی یہی بات آپ کو سمجھا جاؤں تو خدا کی قسم آپ ساری رات کل سارا دن گھڑی دیکھ کے گزارو گے کل کب ہوگی. اگر یہ سمجھ میں آ گئی کہ بات جانی کہاں ہے، یقین مانو جو میں کہنے لگا ہوں اس پہ خمسے کا اختتام بنتا ہے. میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا بات آگے کہاں جانی. جیسے وہ دیتے رہیں گے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، لیکن ابھی جو انہوں نے دیا ہے وہ لو. اچھا، میں وہ کہتے ہیں نا ایک انگریزی میں فوڈ فار تھاٹ، وہ بھی دے رہا ہوں، ایک سوال بھی رکھ رہا ہوں. جانا خود جا کے تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھ بھی لینا. 1-2 گھنٹے لگیں گے. ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کو اس سے کم وقت لگے اور ہو سکتا ہے اکثر کو پتا ہو، فوراً تائید کریں. مصطفیٰ کے کیا معنی ہیں؟ مصطفیٰ کے معنی ہیں، ہاں سلامت رو، سلیکٹڈ، چنا ہوا، منتخب. ٹھیک ہو گیا. یہ کس کے معنی ہے؟ مصطفیٰ. دیکھو اب پہلا دن ہے نا، اور ابھی تک تو میں نے تمہید کی ہے صرف، اور تم نے تمہید کمال طریقے سے لی ہے. ابھی میں معنی کھول رہا ہوں. مصطفیٰ کے کیا معنی ہے؟ چنا ہوا، منتخب، سلیکٹڈ. ٹھیک ہے، جسے چن لیا گیا ہو. چن لیا جائے نہیں، چن لیا گیا ہو. یہ باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، اس کو ذرا محفوظ کیا کرو، اسی سے عقیدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ علی کا فرمان ہے، بندہ بڑے پتھر سے ٹھوکر نہیں کھاتا، ہمیشہ چھوٹے سے کھاتا ہے. عقیدے میں جب بھی کوئی گرے گا بڑے پہاڑ سے نہیں ٹکرائے گا، چھوٹی سی بات سے گرے گا. تو میں اس لیے ان باتوں پر رک کے وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں. جسے چن لیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. اچھا، مرتضیٰ کا کیا مطلب؟ دیکھا، اب میں نے کہا نا کچھ تو ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کا، کیونکہ کتاب سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ تو فوراً پہنچ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سارے مجمع تک بات پہنچے اور جا کے آج دیکھیں، تلاش کریں، اور جب مل جائے تو پھر باقی کی داد گھر سے بیٹھ کے دینا دعا سمیت. مرتضیٰ کے کیا معنی ہے؟ اگین چنا ہوا. مرتضیٰ کے معنی چنا ہوا، منتخب، سلیکٹڈ. آگے بڑھیں. مجتبیٰ کے کیا معنی؟ اگین چنا ہوا، منتخب، سلیکٹڈ. کمال نہیں ہو گئی؟ ایک لفظ ہندی کا ہے، دوسرا اردو کا ہے، تیسرا فارسی کا ہے. بلا ہاں ہاں ہاں. دیکھو اپنی زندگی میں آپ بچوں سے لے کے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ زندگی میں آپ نے ہمیشہ سنا محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ. کبھی رک کے سوچا کہ تینوں ذوات مقدسات کے ساتھ اسماء معلّہ الگ الگ ہیں؟ مولا سلام آپ کو بھی، سلام میرے بادشاہ سید سردار ابوذر بخاری صاحب کو بھی. عنوان پہ کبھی سوچا کہ تینوں کے اسماء الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک آ رہے ہیں؟ اگر معنی ایک ہے تو پھر کسی زبان میں یہ اجازت ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی عربی جیسی ام اللسانیات میں، کہ ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ رکھے جائیں. ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ لغت تک جاؤ گے اور لغت کو ایسے کھولو گے، دیکھو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، اب بات خالص علمی ہو رہی ہے اس لیے غور سے لینا. لغت کو کھولو گے تو لغت تو تمہیں ایسے منہ چڑھا کے یہی بتا رہی ہے. تم کھولو گے مصطفیٰ، وہ کہے گی چنا ہوا. تم کو کہ مرتضیٰ، کہے گی چنا ہوا. تم کو کہ مجتبیٰ، وہ کہے گی چنا ہوا. پتا کیسے چلے گا؟ تحقیق سے، ریسرچ سے. آج میں تمہارے سامنے میں نے کہا اتنا ہی بتا جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ایک جگہ بڑی ایسی تھی کہ جہاں پر تمام لوگ نہیں جا سکتے تھے، سب لوگ نہیں جا سکتے تھے. تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی، آپ ایسا کیجئے، یہ 1000 لوگ ہیں، ان میں سے آپ 100 لوگوں کو چن لیں.
ان میں سے آپ بہت غور سے دیکھو. اب آپ میری عادت سے واقف ہو, مثال دے کے میں بات سمجھاتا ہوں, آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. سنت الہیہ. مجھے بتایا گیا جی آپ 100 لوگ چن لیں, ان 100 کو لے کے آپ فلاں جگہ چلے جائیں. میں نے ان 1000 میں سے اپنی نظر کے مطابق 100 کو چن لیا. پہلا مرحلہ ہو گیا. پتا چلا جہاں جانا ہے وہاں 100 بھی نہیں جا سکتے. بعد میں بتایا گیا ان 100 میں سے 10 کو چن لو. تو میں نے کیا کیا, میں نے انہی 100 میں سے ایک کو کہا کہ کیونکہ تم 1000 میں سے چنے ہوئے ہو, لہذا تم ایک اپنے میں سے ہی 10 چن لو. 10 کو چن لیا گیا. بعد میں پتا چلا جہاں جانا ہے وہاں پہ ریپرزینٹیٹو ایک ہی ہوگا, وہاں پہ ایک ہی جا سکتا ہے, ایک ہی. تو ان 10 نے اپنے میں سے ایک کو منتخب کر کے کہا وہ ایک تو ہے. بات پہنچ گئی ہے, واقعی پہنچ گئی ہے. ایسے ایک دوسرے کو دیکھ کے تو واہ واہ نہیں کر رہے ہو نا. پہلے 100 چنے گئے, پھر 10 چنے گئے, پھر ایک چنا گیا. ان 100 کے 100 کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ منتخب ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ چنے ہوئے ہیں. لیکن 100 اور ہوں گے, 10 اور ہوں گے, ایک اور ہوگا. اب اگر مجھے کہو کہ اسی کو عربی میں بتاؤ, تو جس کو وہ چنے وہ مصطفیٰ, جسے مصطفیٰ چنے وہ مرتضیٰ, اور جسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ مل کے چنے وہ مجتبیٰ. شاباش. مولا سلامت رکھے آپ کو. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے وصول کر لیا. میرا آپ آباد رہے. جسے وہ چن لے مصطفیٰ, جسے مصطفیٰ چنے وہ مرتضیٰ. ہے چنا ہوا, ہے چنا, لیکن جو چنا ہوا تھا اس نے چنا. اب یہ تحقیق کرو تو تمہیں پتا چلے. یعنی خاص چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں, خاص الخاص چنے ہوئے کو مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جس پر چناؤ ختم ہو جائے اسے مجتبیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے مرتضیٰ اور مجتبیٰ کے بعد بادشاہ حسین کی دفعہ یہ تسلسل نہیں چلا. دراصل ہمارا, دیکھیے میں پھر سلام کروں گا, ایسے عنوانات رکھے جانے چاہیے. ہم اپنی زندگی میں بالعموم اتنا علی علی سنتے ہیں, اتنا حسین حسین پڑھا جاتا ہے, آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہماری سرحد کا نام, وہ ہم آتے ہیں فضائل کے مراتب میں تو سرحد علی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سرحد حسین پہ. باقی جو ذوات ہیں وہ بھی یہی. نہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کو نہیں بھولنا, ہیں وہ بھی یہی. لیکن کبھی ہم نے اس سرحدوں پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کی. بالکل واجب ہے, لازم ہے. ان میں سے کسی ایک کا بھی ادراک اگر نہ رکھا تم نے, یہی تو مسئلہ ہے نا قبلہ. آپ حسین سے آگے بڑھ کے حسن تک آئیں گے, پھر سجاد تک آئیں گے, پھر بادشاہ تک آئیں گے, تب سرکار ولی الاثر تک پہنچیں گے. یہ معاملہ وہ وہیں پہ رک گیا. یاد رکھنا, حسین بادشاہ کی فضیلت کے لیے اگر مجھے تم یہ کہو کہ حسین کون ہے, میں ماضی میں یہ کئی بار کہہ چکا کہ اگر زیدی کی زندگی کا آخری لمحہ ہو اور اسے ایک فضیلت بیان کر کے پھر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہو, تو حسین کی وہ فضیلت یہی ہوگی کہ حسین وہ ہے جس کے آگے عباس ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے. یہ مطلب, یہ کوئی ذاکر خطیب مجھ جیسا فقیر کہہ دے تو آپ داد دے دیتے ہیں. یہ ایک جملہ ایسا ہے کائنات اس کے وزن پر نہیں تل سکتی. عباس ہو کر جس کے آگے ایسے کھڑا ہو, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو, اسے حسین کہتے ہیں. یہیں تک سنتے ہیں نا آپ. اب خدا کی قسم حق کی ادا نہیں ہوتا. اور میرا بادشاہ حسن مجتبیٰ اسے کہتے ہیں. حسین حسین ہو کر جس کے آگے ایسے کھڑا. یا علی
ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، اٹھا کے حیدری. آپ آباد رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آباد رکھے. حسین حسین ہو کر جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا رہے. حسین جسے کہے جی مولا حکم. حسن کبھی ایسے سنو، مولا نے وہ مرد کو عورت کر دیا، پہاڑ سے وہ ایک رسی کھینچی، 70 اونٹ آ گئے، بچوں کو یاد ہو گئے معجزات. آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ حسن وہ ہیں حسین کہیں جی مولا حکم. حسن وہ ہیں کہ حسین انتظار میں رہیں کہ یہ لب جنبش کر کے حکم دیں تو میں تعمیل کروں. حسین وہ ہے ابھی تم نے سنا ہے، ابھی پڑھ کے گئے رضوی صاحب کے حسین کون، حسین کون، کل ہو حسین، کل ہو احد حسین پڑھ کے ابھی گئے نا. کون حسین؟ حسین وہ کہ جس کا سجدہ اللہ کی الوہیت کا محافظ ہے، اللہ کی کبریائی کا محافظ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے اللہ ہونے کا محافظ ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا محافظ ہے. وہ ایک سجدہ حسین کا، ایک سجدہ حسین وہ ہے. سجدہ کس میں ہوتا ہے؟ عبادت میں. سجدہ عبادت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ میرا خیال ہے شاید یہ میں نے ادھر اندر جو کچھ دن پہلے ذکر ہوا تھا وہاں یہ جملہ کہا تھا، اگر نہیں تو یا کہیں تمہارے لاہور میں کہا ہے تمہیں یاد ہوگا، ورنہ میں کہنے لگا ہوں اپنا ہی کہا دہرا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. سجدہ کس میں ہوتا ہے؟ عبادت میں. نماز ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، نماز عبادت افضل یا اطاعت؟ مسئلہ ہے بالکل. زمانہ چاہے آپ کہیں چوک پہ کھڑے ہو کے بحث کر لیں، میں کر لوں گا. عبادت افضل یا اطاعت؟ عبادت پہلے یا اطاعت؟ اطاعت. اطاعت پہلے. اطاعت ہوگی تو عبادت ہوگی. بنا اطاعت کے جو عبادت کرے اسے ابلیس کہتے ہیں. اچھا نہیں، مجھے لگ رہا ہے اب آپ تھک گئے ہیں. ٹھیک، آپ یقین کریں اگر کوئی ترازو ہوتا اور آپ میری تھکاوٹ کو تولنا چاہتے تو وہ ترازو اینڈ لیول پہ جا چکا ہوتا. خدا کا واسطہ بس 5 منٹ کے لیے میرا ساتھ دو، اور انشاءاللہ کل سے ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوا کریں گے تاکہ طویل انداز میں گفتگو ہو سکے. عبادت اطاعت، پہلے اطاعت پھر عبادت. اطاعت عبادت سے بڑی ہے. اگر اطاعت ہے تو عبادت کا فائدہ ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو نہیں ہے. اب گھر جا کے سوچنا زیدی نے کیا کہا، لیکن اگر تمہارے عقیدے کی تکڑی پر ترازو پہ تل جائے تو پھر اپنی دعا دے کر مجھے سرخرو کر دینا. میں نے کہا اطاعت پہلے عبادت بعد میں. عبادت چھوٹی اطاعت بڑی ہے. حسین نے سجدے میں عبادت کی ہے اللہ کی، اطاعت کرتا تھا حسن کی. یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سلامت. اطاعت حسن کی. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبی ہیں. حسن مجتبی ہیں، اس لیے جب تک ظاہری طور پر حسن بادشاہ نے جتنی بھی حسن بادشاہ کی، جیسے آپ ظاہری امامت کہتے ہو، آپ جو بھی لفظ استعمال کر لو اس کے لیے، امام کی امامت کبھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، وہ جتنے بھی ظاہری لفظ ہیں تمہارے لیے، وہ جب تک میرے بادشاہ ظاہری طور پر یہاں پہ جلوہ کر رہے ہیں. تو حسین بادشاہ نے اطاعت کی ہے حسن کی. حسن نے کہا تو حسین کھڑے ہیں، حسن نے کہا تو حسین بیٹھے ہیں، حسن نے کہا تو حسین گئے ہیں، حسن نے کہا تو حسین آئے ہیں. وہ جس کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ متکبر ہو، تو جس کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ متکبر ہو، ذرا سوچو تو صحیح.
جب اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا کہ اس حسین کی وجہ سے میں متکبر ہوں، اور فرشتوں نے اسی حسین کو حسن کی اطاعت کرتے دیکھا. دیکھو کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر شاعری میں پڑھے جائیں تو آسان ہے، لیکن جنہیں اگر خطابت میں لے کے آیا جائے تو عقیدے کی بنیاد پر ان کو سینچ کے دینا بڑا مشکل ہے. کوشش کروں گا کہ جو چھیڑ بیٹھا ہوں وہ تمہیں بتاؤں. المصطفیٰ والمجتبیٰ، ہاں، اور یقینی طور پہ کیونکہ منسوب ہے سرکار مولا حسن مجتبیٰ سے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ میرے بادشاہ پہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ مصطفیٰ بھی چلے گا. ہاں، تم نے خالی یہی سنا حسین آئے تھے پشت پہ، بس آخری منزل اگر طے ہو گئی آج تو سلامت رہو. یہی سنا ہے حسین آئے تھے پشت پہ. حسین آئے تھے اور پھر خود اترے تھے. بہت توجہ، بادشاہ حسن بھی پشت پہ آئے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جن کو پتا ہے بسم اللہ، نہیں پتا نوٹ کر لو. مالک حسن بھی پشت پہ آئے تھے. حسین پشت پہ آئے تھے تو نماز رک گئی تھی، سجدہ رک گیا تھا. تب تک سجدہ کرنا ہے محمد جب تک حسین نے کرانا ہے. یعنی وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی کہی ہے، اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ جملہ ابھی پھر، لیکن میں نے ابھی کہا اس لیے دونوں کو ملا رہا ہوں تاکہ خطابت کا فن بھی پورا ہو جائے. بڑی توجہ. حسین جب تک کرائے، سجدہ اللہ کا تھا، عبادت تھی. اب حسین کی مرضی سے چلے گا تو یہ اطاعت ہے. حسین کی مرضی سے چلے گا، جتنا حسین چاہے گا اتنا چلے گا، تو اب یہ اطاعت ہے. ورنہ حکم تو 3 دفعہ تھا تسبیح کرنے کا. تسبیح ہوتی رہی، حسین چاہتا رہا، تسبیح ہوتی رہی، حسین چاہتا رہا. ایسا ہی ہے. بادشاہ حسین اترے، بادشاہ محمد نماز اٹھ گئے. ایسا ہی ہے. حسن پشت پہ آئے تو منظر یہ نہیں تھا. دیکھنا چاہو گے حسن پشت پہ آئے تو حسن بادشاہ کے مالک محمد بادشاہ کی پشت کو جب حسن نے مصلی مجتبیٰ بنایا، سلامت مولا، تو منظر تھوڑا سا بدل گیا تھا. تب یہ نہیں تھا کہ جب تک حسن نہ اترے. اب بتانا تھا وہ حسین ہے یہ حسن ہے. تو ہوا کیا؟ میرے بادشاہ نے اپنا ایک ہاتھ بلا تشبیہ ایسے پیچھے پشت کی طرف کیا اور حسن کو ٹیک دی. سجدے میں ہے. سننا یہ بات اگر پہنچ گئی شاید تم میں سے کسی کے لیے نہیں ہو، ہاں، اور تمہارے چہرے بتا رہے ہیں شاید نہیں ہے، لیکن وصول کرو اس کو. بادشاہ کو پیچھے ٹیک دی اور مالک اپنے سجدے سے اٹھے. بالکل پہلی رکعت میں تھے، سجدے سے اٹھے. مالک پشت پہ ہی ہیں اور مالک محمد نے یہ ہاتھ بادشاہ حسن کی ٹیک سے ہٹایا نہیں. ماننا پڑے گا اللہ نے گارنٹی لی ہے محمد اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک میں. شاباش، میرا سلام ہے ان سماعتوں کی بلندیوں پر. ایک چہرہ بھی مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا جو وصول نہ کر رہا ہو. خدا کی قسم سلام ہے تمہیں. اتنی بڑی تعداد میں تم یہ لے رہے ہو، وصول کر رہے ہو. بادشاہ اللہ نے حسین کی دفعہ کہا انتظار کرو محمد جب تک حسین نہ اترے، اور حسن کی دفعہ کہا محمد حسن کو اپنی صلات میں شامل کرو. اب ہاتھ ہے مصطفیٰ کا مجتبیٰ پر، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو یہ میں خلاف قبر اطہر حسین پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا مجتبیٰ کو مصطفیٰ کا سہارا تھا یا مصطفیٰ کو مجتبیٰ کا. زندہ باد حیدری. یہ مجھے نہیں پتا. بادشاہ نے ظاہری طور پر ایسے سہارا دے رکھا تھا،
لیکن وہاں کس کو کس کا سہارا ہے نہیں پتا، کیونکہ نہیں پتا کہ کون سی منزل ہے، مصطفیٰ کون ہے، مجتبی۔ لیکن ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، بس میں مکمل کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھو۔ مالک نے ایسے سہارا دے رکھا ہے اور مالک اٹھ کے کھڑے ہیں قیام میں۔ اب پھر وہی کہوں گا، کاش کوئی سمجھے مصطفیٰ نے ساری حیات طیبہ میں تعارف کیا کرایا ہے۔ کچھ احکامات ہیں شرعی جن کو وضع ہی بانی شریعت نے کیا۔ جب رکوع کی حالت میں جاؤ تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں، جب قنوت میں ہو تو دونوں ہاتھ ایسے ہوں، جب سجدے میں جاؤ تو دونوں ہاتھ یہاں لگے۔ یہ تو شرعی معاملات ہے نا، بزرگ بچے سب جانتے ہیں اس کو، ایسے ہی ہے نا۔ بانی شریعت نے شریعت وضع کی ہے، میرے بادشاہ نے ایک ہاتھ حسن پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ سے قنوت ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو آپ، ایک ہاتھ سے رکوع ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سجدے میں ہے۔ جاؤ زمانے کے کسی مولوی سے لے کر آؤ فتویٰ کہ بادشاہ محمد کی یہ نماز ہوئی ہے یا باطل ہو گئی، اور بغیرت حسن بادشاہ کے ساتھ مصطفیٰ نے نماز پڑھ کے بتایا، نماز ہے ہی وہ جس میں یہ ہو۔ زندہ باد، شاد باد۔ اور دیکھو میں بس آخری نقطہ ہے، بس آخری نقطہ، اور دیکھو وقت بھی کامل ہو گیا، آخری نقطہ، کیونکہ آگے بھی میرے انتظار میں مومنین بیٹھے ہیں، لیکن یہاں کا ایک منٹ بھی کاٹ کے نہیں جاؤں گا، 5 منٹ اوپر ہو جائے غم نہیں، عنوان ہی ایسا ہے۔ دیکھو میری نماز میرا معاملہ، آپ کی نماز آپ کا معاملہ، آپ کی نماز، میری نماز آپ کے جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کی آپ کے جیسی نہیں ہو سکتی، بخاری صاحب کی آپ کے جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اپنا اپنا معاملہ، پتہ کیسے چلے گا؟ جو جتنا بڑا عالم اس کی نماز بھی ویسی، جو جتنا بڑا عارف اس کی صلاۃ بھی ویسی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی بنیاد پہ ہوگی نا۔ تو جو قنوت میں تو پڑھیں گے وہ کسی عارف اور عالم کے قنوت کا مقابلہ نہیں ہے، اور جو رکوع میرا تیرا ہوگا اور جو سجدہ میرا تیرا ہوگا وہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ خود رسالت مآب کی قنوت، محمد کا رکوع، مصطفیٰ کا سجدہ، میں آدھا آدھا برابر کاٹ رہا ہوں، آگے تو جانے۔ محمد کی قنوت کے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، رکوع کے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کے سجدے کے برابر کے حصے کو مجتبی، برابر کا حصہ، کیونکہ ہاتھ سے ٹیک دی ہوئی ہے مصطفیٰ نے مجتبی کو۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اسی طرح سلام ہے میرا ان ماؤں کو جو یہ عقیدے پروان چڑھاتی ہیں، آباد رہو، آباد رہو۔ مولا آپ کے گھروں کو اس ولا اور عزا کے روغن سے روشن رکھے، نسلوں میں یہ سعادتیں برقرار رہیں۔ بخاری صاحب بیٹھے، انہوں نے بڑے محبت سے مجھے کہا تھا، جب گفتگو ہو رہی تھی ہماری اسی خمسے کو لے کر، تو انہوں نے کہا تھا، ظہیر صاحب میری خواہش ہے، بلکہ ہم سب کی خواہش ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ ان 5 دنوں میں ظاہری خانوادہ سرکار مولا حسن مجتبی کے ہی مصائب ہوں۔ کوشش کروں گا آج سے جو آغاز کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں تاریخ کے بند گوشوں کو بھی کھول سکوں۔ میرا مالک جیسے خیرات عطا فرمائے گا، جیسے حسین کی بیٹی ایسے مولا حسن کی بھی بیٹی، تو میں ذہنی اعتبار سے تیار کر رہا ہوں، آنے والے ایام میں بتاؤں گا کہ حسین کی طرح حسن کی بیٹی کے ساتھ بھی کم ظلم نہیں ہوا۔ مولا آباد رکھے۔ بس 5 منٹ کی زحمت ہے تمہیں، مولا تمہاری اس عبادت کو یقیناً قبول ہے، اس کو مزید مقبول کرے۔ بڑا گریہ کر چکے ہو تم، امتحان نہیں لینا، بس آج آغاز کر رہا ہوں،
میرے بادشاہ حسن کے اس یتیم سے جسے تم قاسم کے نام سے جانتے. قاسم اسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا. یقین مانو یہ جملہ خطابت یا کتابت کا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. شہادت پوری نہیں پڑھنی مجھے، لیکن کچھ گوشوں کو عیاں کرتا ہوا تم سے. یقین مانو حسین کو جتنا پیار اکبر سے تھا نا، اس سے کم قاسم سے نہیں. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے. آپ کی آنکھوں نے وضو کیا ہے، مجلس ہو گئی، سب مل کے مالک حسن بادشاہ کو یہی مالک اس سعادت کو ہم سے مزید قبول کر. میرا بادشاہ حسین مالک کو بڑا پیار حسن سے، جتنا پیار حسین کو حسن سے تھا نا ویسا ہی پیار قاسم سے. اپنے کاندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے. یہاں کاندھے پہ بتاؤں گا آنے والے دنوں میں کہ اس میں کیا راز ہے. یہاں سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں بتاتے تھے کہ میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں اور مجتبیٰ کا قاسم میری دوش کا سوار. عزادارو یقین مانو بڑا مشکل وقت تھا جب سرکار حسن کو زہر ملا. شہادت تو 25 کو پڑھیں گے، لیکن مجھے ایک جملہ کہنا ہے. وہ ایسا لمحہ تھا کہ جب بادشاہ نے اپنے پاک حرم سے کہا کہ بی بی میرے قاسم کو تو بلا دو. قاسم جب قریب آئے نا تو قاسم کو اپنے سینے پہ لٹایا. قاسم نے تڑپ کے سینہ چھوڑا ہے. کہا بابا آپ کا سینہ تو بڑا گرم ہو رہا. قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا حسین قاسم سمجھ کے نہیں، حسن سمجھ کر. تم نے ہائے کیے، تم نے گریا کیا، میرا سلام ہے. جملے سے پہلے جملہ سننا. بادشاہ حسن نے کہا حسین قاسم سمجھ کے نہیں، حسن سمجھ کے کربلا میں اجازت دے دینا. حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تیری نصرت کو حسن جاتا، لیکن اسے حسن سمجھ کے بھیج دینا. عزادارو جسے حسن سمجھ کے بھیجا تھا نا، امت نے ظلم بھی ویسا ہی کیا جیسا حسن کے ساتھ کیا. ایسے گھوڑے دوڑے ہیں کہ لاشا پامال ہوا. حسین جب لاشے پہ پہنچا نا، اب کہیں صورت حسن نظر نہیں آتی. حسین پکار کے کہتا رہا قاسم کہاں ہے، چچا بلا رہا ہے، آواز نہیں آتی. عزادارو کچھ دور دیکھا ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ٹکڑے اپنے دامن میں جمع کرتا ہے. حسین نے آگے بڑھ کے کہا کون ہے عالم غربت میں اور مجھے حسین کی مدد کرنے کو. عزادارو طرف کے کھڑا ہوا ہے. ایک بار حسن نے کہا حسین میں آ گیا. حسین ہاتھ تقسیم کر لے اور